سامعین عزیز، شام آج جس موضوع کے اوپر گفتگو کر رہا ہوں وہ ہے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 20 محرم 20 ہجری کو آپ کا وصال ہوا تھا، تو محرم میں تو پھر شان اہل بیت تھی، اشاعت امام علی مقام تھا، تو آج پھر میں سرکار کے خادم خاص کا ذکر خیر کرنے لگا ہوں، جن کو حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کہا جاتا ہے۔ اس مسجد کا نام بھی اس عظیم عاشق رسول کے نام پہ رکھا گیا ہے، مرکزی مسجد فیض بلال غوثیہ رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ بھی حضرت سید بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا اظہار ہمارا، ان کے نام کے اوپر مسجد کا نام رکھا گیا۔ تو آپ کی جو پیدائش ہے وہ 5 مارچ 580 عیسوی میں مکہ المکرمہ میں ہوئی یا سرات میں ہوئی، یہ دو روایتیں ہیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت مدینہ سے 43 سال پہلے بلال حبشی کی جو پیدائش ہے وہ 5 مارچ 580 عیسوی میں مکہ یا سرات میں ہوئی ہے۔ تو آپ کے والد کا نام ربا تھا، والدہ کا نام حمامہ تھا۔ آپ کی ایک بھائی تھی، ان کا نام تھا خالد بن ربا، اور ایک بہن تھی جس کا نام تھا عسکرہ بنت ربا۔ یہ 2 بھائی اور ایک بہن تھے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ باپ کی طرف سے یہ عرب تھے اور ماں کی طرف سے غیر عرب تھے۔ خلیہ مبارک آپ کا رنگ سیاہ گندمی تھا، قد مبارک بڑا لمبا تھا، جسم مبارک دبلا پتلا تھا، آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح روشن رہتی تھیں، اور آواز بڑی باروق تھی۔ اس لیے آپ کو سرکار نے مثنوی شریف کا مؤذن مقرر فرما دیا۔ جسم کے اوپر بال مبارک تھے اور داڑھی مبارک آپ کی ہلکی تھی، داڑھی میں زیادہ گنجان نہیں، بال تھے، باقی جسم میں بڑے بال تھے۔ اور آپ کا نام بلال بن رباح ہے۔ آئیے آج اس عاشق رسول کے نام کا معنی بھی آپ کو بتا دوں۔ اللہ تعالیٰ صاحب اس کے نام کا معنی بھی بڑا عظیم ہے، بلال، کیونکہ وہ عرب علاقہ تھا، وہاں شدت کی گرمی پڑتی، جب بندہ صحرا میں جاتا تھا تو شدت گرمی پڑتی تھی اور بندے پیاس کی وجہ سے مر بھی جاتے تھے۔ تو جب بندے کو شدید پیاس لگی ہو، شدید پیاس، تو اس وقت جب اس کو دودھ پینے کے لیے دیا جائے، دودھ کے پہلے گھونٹ سے جو گلے کو تراوٹ ملتی ہے اس کو عربی میں بلال کہتے ہیں، اس کو عربی میں بلال کہتے ہیں۔ اور یہ وہ بلال حبشی ہے جن کی وجہ سے اسلام کو بھی تراوٹ ملی ہے۔ بتلا دیا کہ جتنی مارو گے مار ہمیں، اتنا زیادہ ہم عشق مصطفیٰ میں کندن بنتے چلے جائیں گے، اتنا زیادہ اسلام پھیلے گا جتنا دبانے کی کوشش کرو گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا اعلان فرمایا ہے سورہ 28واں پارہ سورہ صح میں، مَا يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ میں تم جتنی چاہو مرضی چاہو منہ کی پھونکوں دے اس دین کو بجانے کی کوشش کرو، اللہ تعالیٰ اس کو قائم بھی رکھے گا، دائم بھی رکھے گا۔ کافروں کو تکلیف ہوتی ہے تو ہوتی رہے، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ اب جو آیا مقدسہ میں نے تلاوت کی ہے، یہ آخری پارہ ہے، 30واں پارہ سورہ بینہ کی آخری آیت مبارکہ کے آخری الفاظ ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ۔ کمال جملے، کمال جملے۔ دیکھیں نا، ہر بندہ چاہتا ہے کہ میری یہ زندگی اور وہ زندگی میں کامیاب و کامران ہو جائے، مجھے اللہ کا قرب مل جائے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟
یا اللہ تو راضی ہو جا، تیری رضا کے لیے۔ دیکھو نا، شہید گردن کٹاتا ہے، یا اللہ تو راضی ہو جا۔ حاجی کرتا ہے، یا اللہ تو راضی ہو جا۔ نمازی نماز پڑھتا ہے، یا اللہ تو راضی ہو جا۔ سخی صحابت کرتا ہے، یا اللہ تو راضی ہو جا۔ اور جن کے اوپر راضی ہونے کا اعلان اللہ تعالیٰ فرمائے، بڑے الفاظ بڑے کمال کے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے محبوب کے غلام، میں تم سب سے راضی ہو چکا ہوں۔ اللہ ہیز ویل پلیز ود them، اللہ تم سب سے راضی ہو چکا ہے۔ وردو عنہ، اینڈ they have well pleased with them with him، اور یہ سرکار کے غلام بھی اللہ سے راضی ہو چکے ہیں۔ آگے فرمایا اس کی وجہ کیا ہے؟ ذالک لمن خشی ربہ، this is for him who fears his sustainer، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ہر وقت تنہائی میں محفل میں اپنے اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے وہی ڈرے گا جس کے دل میں عشق رسول ہے، جس کے دل میں، جو بے غیرت لوگ ہیں وہ کہاں ڈرتے ہیں اللہ سے؟ بے ادب کب اللہ سے ڈرتے ہیں؟ اگر اللہ سے ڈرتے ہوں تو سود کھائیں، اللہ سے ڈرتے ہوں تو رشوت کھائیں، اللہ سے ڈرتے ہو تو 14 اگست کے اوپر مسلمان لڑکیوں کو نچوائیں، اللہ سے ڈرتے ہو تو اپنے گھر والیوں کو، جوان لڑکیوں کو ننگا پھرائیں بغیر دوپٹے کے۔ اللہ سے وہی ڈرتا ہے جس کے دل میں عشق رسول ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو جن کے اوپر راضی ہونے کا اعلان اللہ تعالیٰ فرما دے، پھر ان کی شان کا کیا کہنا۔ اس لیے مشکوٰۃ صفحہ 555 ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم الصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم فاہتدیتم، میرے تمام صحابہ روشنی کے ستارے ہیں، جس کے نقش قدم پہ چلو گے ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے، اس لیے کہ اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے۔ رضی اللہ عنہم، ہم جو ہے جمع غائب کا صیغہ ہے، بالخصوص صحابہ کی طرف، بالعموم قیامت تک آنے والے غلامان مصطفیٰ کی طرف اللہ ان سب سے راضی ہو چکا ہے، اور یہ اللہ سے راضی ہو چکے ہیں۔ اور پھر فرمایا، یہ 3 کتابوں میں حدیث ہے جو میں پڑھنے لگا ہوں، یہ مسلم شریف میں بھی ہے، مشکوٰۃ میں بھی، ترمذی میں بھی۔ سرکار نے فرمایا کہ اے لوگو، میرے صحابہ کے بارے میں خدا سے ڈرو، ان کو تنقید کا نشانہ نہ بناؤ، ان کو محبوب، میری وجہ سے ان کو محبوب رکھو۔ اور آگے سنو، یہ جو تبرہ بازی کرتے ہیں نا ظالمین کے لیے بڑی سخت سرکار نے وعید فرمائی ہے، میں کہ جس کسی نے میرے صحابہ کو ایذا دی اس نے اللہ کو ایذا دی، اور جس نے اللہ کو ایذا دی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ مسلم شریف، مشکوٰۃ اور ترمذی شریف، تینوں کتابوں میں حدیث موجود ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا مقام ہے، کیا شان ہے۔ کبھی غور کریں نا آپ کہ آج بندہ ہر سال حج بھی کرے، روزانہ 5 فرض نمازیں پڑھے، 5 نفل پڑھے، کروڑوں روپے کا صدقہ خیرات بھی کرے، بندہ نمازی بن سکتا ہے، حاجی بن سکتا ہے، غازی بن سکتا ہے، شہید بن سکتا ہے، سخی بن سکتا ہے، ولی بن سکتا ہے، غوث بن سکتا ہے، قطب بن سکتا ہے، ابدال بن سکتا ہے، لیکن صحابی نہیں بن سکتا، صحابی نہیں بن سکتا۔ دیکھا نا، کسی کو کلمہ کسی امام صاحب نے پڑھایا، کسی کو اللہ تعالیٰ وڈائی صاحب نے کلمہ پڑھایا، کسی خطیب نے پڑھایا، کسی کو کسی پیر نے پڑھایا، کسی کو کسی مفسر نے پڑھایا، کسی کو محدث نے کلمہ پڑھایا، کسی کو صدیق اکبر نے کلمہ پڑھایا، کسی کو فاروق اعظم نے کلمہ پڑھایا، کسی کو سمان غنی نے کلمہ پڑھایا، کسی کو حیدر کرار نے کلمہ پڑھایا، لیکن ان کی عظمت کا کیا کہنا جن کو کلمہ اللہ کے محبوب نے پڑھایا۔ جنہوں نے کلمہ پڑھا تو کلمے والے کو دیکھا، اذان سنی تو اذان والے کو دیکھا، قرآن پڑھا تو صاحب قرآن کو دیکھا، نماز پڑھی تو واللیل بزلف والوں کو دیکھا۔ ان کی شان کا کیا کہنا۔
اس لیے اللہ رضی اللہ عنہم، میں سب سے راضی ہو چکا ہوں، کیونکہ صحابہ وہ صحابہ ہر صبح جن کی عید ہوتی تھی، صحابہ وہ صحابہ ہر صبح جن کی عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا نبی کی دید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا نبی کی دید ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی عبادت جو ہے نا، وہ اللہ کے محبوب کے چہرے کو دیکھنا ہے۔ اس لیے جتنی عبادت کر جاؤ، ولی بن جاؤ، غوث قطب ڈال بن جاؤ، لیکن کوئی صحابی نہیں بن سکتا۔ صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی نظر سے اللہ کے محبوب کا چہرہ دیکھا ہو اور اس کا خاتمہ بھی ایمان کے اوپر ہو، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا مقام ہے، کیا شان ہے لوگوں کی۔ آئیے پھر سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے ایمان لانے کے دو روایتیں موجود ہیں۔ امیہ بن خلف یہ بہت ظالم تھا، اس کو جنگ بدر میں واسطہ جہنم بھی حضرت بلال حبشی نے کیا، بڑا ظالم آقا تھا بلال حبشی، لیکن اس سے پہلے آپ عبداللہ بن جادان کی غلامی میں تھے بلال حبشی۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں باہر سے گزر رہا ہوں تو ہائے ہائے کی آواز آ رہی ہے۔ ہوا کیا کہ عبداللہ بن جدان نے اپنے غلام بلال حبشی سے کہا کہ یہ جو آپ نے چکی میں پیسنے ہیں، سردیوں کا موسم ہے اور سردی سے بہار ہے بلال حبشی کو، جو پیستے رہے۔ جب رات کو مالک نے گرم دودھ کا پیالہ بھیجا نا تو آپ نے پیا، پسینہ آیا، لیٹ کے تو نیند آ گئی، کیونکہ بہار میں جب بندے کو پسینہ آتا ہے نا سکون ملتا ہے، نیند آ گئی۔ اس کے بعد جب صبح آپ کا آقا آیا نا عبداللہ بن جدان، اس نے دیکھا یہ سویا ہوا بلال، جو پیچھے نہیں، غصہ آیا، اس نے مارا آپ کو، اور آپ سے جو کمبل لیا ہوا تھا وہ بھی اتار دیا اور قمیض بھی اتاری۔ میں اب تیری سزا ہے، تو کمرے میں نہیں سین میں بیٹھ کے جو پیسے گا اور گل میں قمیض بھی نہیں پہن سکتا، سردی ہو اور بہار بھی سردی سے ہو۔ تو جب چکی چلا رہا تو ہائے ہائے کی آوازیں آ رہی، باہر سے اللہ کے محبوب گزرے، جب ہائے ہائے کی آوازیں سنی نا دروازے پہ دستک دی، بلال حبشی نے اندر سے کہا کون ہے، دروازہ کھلا اندر آ جائے۔ تو سرکار نے پوچھا، بلال حبشی نے دیکھا نہیں پیچھے وہ اپنی چکی چلا رہے ہیں کیونکہ مار جو کھائی ہے اپنے آقا سے۔ تو سرکار نے پوچھا کیوں رو رہے ہو، تو بلال حبشی نے دیکھا نہیں پیچھے، کہا کہ پوچھنے بڑے آتے ہیں، میں دعویٰ کو نہیں کرتا، آپ بھی چلے جائیں، آپ اپنا کام کریں۔ سرکار نے اپنا تعارف بھی نہیں فرمایا کہ میں محبوب کبریا ہوں، چلے گئے۔ بلال حبشی فرماتے ہیں تھوڑی دیر بعد پھر آ گئے، رات کا وقت ہے، میرے لیے گرم گرم دودھ کا پیالہ مجھے دیا اور کھجوریں دی، فرمایا یہ کھجوریں کھاؤ اور دودھ پیو اور چھوڑ دو، آج تیری چکی میں چلاتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بلال حبشی فرماتے ہیں کہ مجھے سرکار نے سلا دیا، میں ساری رات سویا رہا، ساری رات سرکار چکی پیستے چلاتے رہے۔ میں دوسری رات کو پھر سرکار آ گئے، مجھے کھجوریں بھی دیں اور دودھ بھی گرم گرم دیا اور فرمایا چھوڑ تیری چکی میں چلاتا ہوں، پھر چکی چلانا شروع کر دی۔ جب تیسری رات ہوئی پھر ایسے کیا، جب جانے لگے نا صبح کو تو بلال حبشی کا دونوں گر گئے، عرض کیا حضور مجھے بھی اپنا بناؤ۔ ایک روایت یہ ہے کہ جب عبداللہ بن جدان کو پتہ چلا تو اس نے بڑا مارا، بیچ دیا امیہ بن خلف کے آگے۔ اب امیہ بن خلف کی غلامی میں بلال حبشی، تو فرماتے ہیں کہ میں غار حرا کے باہر بکریاں چرا رہا ہوں، یہ سیرت ابن حشام میں یہ واقعہ دونوں موجود ہیں۔ تو ایک بڑی میٹھی میٹھی آواز آئی میرے کانوں میں، بلال، میں نے دیکھا تھا ایک نوری چہرے والا، واللیل کے زلفوں والا، والضحیٰ کے چہرے والا محبوب، تصدیق اکبر کی ذات کے ساتھ ہے غار حرا میں آپ کے۔ بلال حبشی فرماتے ہیں میں عرض کیا، میں نے حضور کیا حکم ہے؟ میں بلال کیا تم بکریوں کا دودھ ہمیں دے سکتے ہو؟ عرض کیا حضور ان بکریوں میں کوئی بھی بکری دودھ دینے والی نہیں ہے۔ بلال ہوتے ہیں سرکار میں وہ جو سامنے بکری ہے نا وہ دے دیں، ہم اس کا دودھ دے، ہو سکتا ہے وہ دودھ مل جائے۔ عرض کیا حضور یہ بکری دودھ دینے والی نہیں ہے۔ فرمایا بلال تم لے آؤ، اور پھر
اللہ کا فضل اور اس کی رحمت دیکھو۔ بلال حبشی فرماتے ہیں کہ میں وہ بکری لے کے سرکار کی بارگاہ میں آیا اور فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، سیرت ابن ہشام پڑھا ہوں کہ سرکار نے جب گورے گورے ہاتھ لگائے نا نورانی ہاتھ بکری کے تھنوں میں، اس میں دودھ آ گیا، اس میں دودھ آ گیا۔ اس کے بعد سرکار نے برتن لیا اور برتن میں دودھ دھونا شروع کر دیا۔ میرا تو ایمان کہتا ہے جوں جوں بکری کے تھنوں سے برتن میں دودھ آتا گیا، ایسے ہی بلال کے سینے میں ایمان آتا گیا۔ دوسرے دن پھر بلال حبشی بکریاں لے کر آگے غار حرا کے پاس، پھر سرکار کی زیارت کی۔ تیسرے دن پھر آگے، پھر سرکار کی زیارت کی۔ سرکار نے بلال اللہ تعالیٰ ایک ہے اور میں اس کا رسول ہوں، کیا خیال ہے؟ قدموں پہ گرے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، قدموں پہ گرے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد پھر امیہ بن خلف نے، اس ظالم کو پتہ چلا کہ یہ مسلمان ہو گیا، اس نے بے تاشا مارا۔ یہاں تک دو باتیں ملتی ہیں کہ دوپہر کو جب پتھر گرم ہو جاتے نا تو پتھروں کے اوپر لٹاتا پشت کے بل اور سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتا اور ظالم کانٹوں کی چھڑی سے مارتا، خون کے فوارے نکلتے، آپ احد احد فرماتے۔ سیدنا صدیق اکبر گزرے پاس سے، میں بلال کیا بات ہے، تم اپنا عقیدہ پشیدہ رکھ لو، ہمارا اللہ تعالیٰ تو ہوا جو علیم بذات صدور ہے، سینے کے رازوں کو جانتا ہے، اس کے سامنے احد احد نہ کیا کرو، بات میں کر لینا۔ اور میں ارادہ کر لیتا، لیکن جب عشق کی طغیانی آتی تو اسے بہا کے لے جاتی۔ پھر کچھ دنوں کے بعد آئے صدیق اکبر سے، پھر مار کھا رہے ہیں، تو آپ نے پھر سمجھایا، ارادہ کیا، تیسرے دن آئے تو پھر مار پڑی ہے۔ صدیق اکبر پریشان ہو گئے، آقا کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضور آپ کا کلمہ پڑھنے والا امیہ بن خلف کے ہاتھوں بڑی تکلیف اٹھا رہا ہے، بڑی ماریں کھا رہا ہے، میں صدیق تیرا کیا ارادہ ہے؟ عرض کیا حضور میں خریدنا چاہتا ہوں، مجھے بھی بلال کی خریداری میں شامل کر لیں۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں گیا، پھر امیہ مار رہا ہے بلال حبشی کو۔ میں نے پوچھا ظالم اس کو کیوں مارتا ہے؟ وہ پہلے تنگ تو اس نے کہا تم اتنا احساس ہے نا، تم لے لو اسے۔ میں ٹھیک ہے۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں میں نے اپنے گھر سے غلام منگایا، وہ گورے رنگ والا تھا، کالے دل والا تھا، کافر تھا، لیکن ہے بڑا خوبصورت تھا، رنگ بھی گورا، چہرہ بھی بڑا خوبصورت۔ جب امیہ نے دیکھا تو اس کے حسن پہ فدا ہو گیا، کہتا ہے ٹھیک ہے، لیکن جب اس نے میرا شوق خریداری دیکھا نا میں جانے لگا، کہتا ہے اے صدیق اکبر میں برابر کا سودا نہیں کروں گا ابو بکر، مجھے ساتھ سونا بھی چاہیے۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں میں نے جولی بھر کے سونا دیا، جولی بھر کے سونا بھی دیا، گورے رنگ کا غلام بھی دیا، کالے دل والا، اور کالے رنگ والا گورے رنگ والا بلال خرید لیا۔ جب میں جانے لگا تو انہیں کہہ لگایا، یہ عادت ہے گستاخوں کی، آج بھی اللہ والوں کے اوپر ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں۔ ہنسا، اس نے مذاق کیا، میں کیا ہوا؟ کہتا تو بڑا ذہین و فتین تاجر تھا ابو بکر، آج تو نے گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ ابو بکر فرماتے ہیں تمہیں کیا پتا ہو بلال حبشی کا مقام کیا ہے؟ تم نے اس کے ظاہر کو دیکھا، باطن کو نہیں دیکھا۔ میں تو ارادہ کر کے آیا تھا کہ آج بھائی نے بلال خرید لینا ہے، اگر تو یہ جولی بھر کے سونا بھی تو نے لے لیا، میرا غلام بھی لے لیا، اگر نہ مانتا میں نے سارا گھر کا سامان تمہیں دے دینا تھا، بلال لے لینا تھا، اگر نہ دیتا میں نے قرضہ اٹھا کے تیرے گھر کو سونے چاندی سے بھر کے بلال لے لینا۔ تمہیں پتہ ہی نہیں بلال کی شان کیا ہے، کیونکہ قدر پھلاں دا اور بلبل جانے
میرے آقا دی نماز تے حملہ کرنے والے او ظالمو، او کھاندے بھی آقا دا نام، او پیندے بھی آقا دا نام، آقا دا نام تے جڑا ملک حاصل کیتا گیا لکھاں تنہا روپیہ تنہاواں بھی لیندے ہو، پٹرول مفت استعمال کر دے ہو، بجلی مفت استعمال کر دے ہو، گڈیاں فری استعمال کر دے ہو گورنمنٹ دیاں، ظالمو حیا نہیں تواندی، او چند لکھاں اپنا چند یورو دے بدلے ڈالراں دے بدلے سرکار دے نماز تے حملہ کرنے والے ہو، تانوں کی پتہ ہوئے میرے آقا دی شان کی ہے، کیونکہ قدر نبی دا ایک جان دنیا دار کمینے، قدر نبی دا جان والے تے سوگ وچ مدینے، قدر نبی دا جان والے تے سوگ وچ مدینے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر وہ اعزاز دیکھو، پھر جامعہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، جب میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام معراج پہ واپس آئے نا، بلال حبشی کو بلایا، میں بلال تو کون سا کرتا ہے؟ عرض کیا حضور کیا ہوا ہے؟ جب میں معراج پہ گیا اللہ کا دیدار کرنے، تو چلتا زمین پہ ہے، تیرے قدموں کی چاپ کی آواز جنت سے آتی ہے۔ عرض کیا حضور میں با وضو رہتا ہوں، جب بے وضو ہوتا ہوں پھر وضو کر لیتا ہوں اور 2 نفل پڑھتا ہوں وضو کے، اور یاد رکھنا با وضو رہنا یہ ولایت کی پہلی سیڑھی ہے، با وضو رہنا ولایت کی پہلی سیڑھی۔ جب بھی گھر سے نکلو وضو کر کے نکلو، کوئی پتہ نہیں موت کا فرشتہ کب آ جائے۔ اس میں انشاءاللہ اگر یاد رکھتے ہیں میں بتاؤں گا، وضو کی 14 سنتے، فرض میں نے 4 بتائے تھے، جو اس طریقے سے وضو کرتا ہے جب تک وہ کچھ بھی نہ کرے بیٹھے رہے تو فرشتے اس کا نامہ مال میں نیکیاں لکھتے رہتے ہیں، لیکن شرط ہے کہ 4 فرض بھی پورے ہو، 14 سنتے بھی پوری کی ہوں وضو کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو وہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو پھر سرکار نے ڈیوٹی لگا دی، جس کار کے گھر کا کام کاج کرتے تھے، جب فارغ ہو جاتے عرض کہتے حضور اجازت ہے؟ کوئی اور حکم تو نہیں؟ فرمایا نہیں۔ تو جاتے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ کے گھر، وہاں بھی برتن بھی دھو دیتے، جھاڑو بھی دے دیتے جب فارغ ہوتے نا، اور سرکار نے سارا نظام اپنے گھر کا بلال حبشی کے ہاتھ میں، یہ سودا سلب بھی لے کے آتے، جب سرکار خود نہ جاتے ان کو بھیجتے، اور جب سرکار جاتے کہیں خطاب کرنے آواز کرنے تو یہ اعلامیے بیان کرتے، چرچے کرتے سرکار کے۔ میں تو کہتا ہوں کہ اب یہ تم نے اذان بلالی پڑھی ہو نا، ہم تو صرف صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں اذان سے پہلے، بلال حبشی سرکار کی بہت زیادہ شفت و سنا کرتے، درود و سلام کے علاوہ بھی بہت کرتے، اس کے بعد اذان پڑھتے۔ لیکن افسوس کہ فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی۔ علامہ اقبال بڑے روئے ہیں یہاں، اور فرماتے ہیں کہ فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی۔ وہ تڑپ، وہ پھڑک جو بلال حبشی میں تھی، ہر اذان سے پہلے درود و سلام پڑھتے اور بہت زیادہ صفت و سنا کرتے سرکار کی، پھر اذان پڑھا کرتے تھے، اور پھر وہ جو سوز تھا، جو روب تھا آپ کی آواز میں، اس کا کیا کہنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب آقا علیہ السلام نے مکہ کو فتح کیا ہے، یہ ابو اسحاق الاسواد کو نقل کرتے ہیں، تو ظہر کی نماز کا وقت ہے، تو جب پہنچے ہیں نا مکہ کو فتح کیا، سرکار نے جو کلید بردار تھا نا عثمان بن طلحہ، اس کو بلایا، چابیاں لی ہیں اس سے، ابھی کافر تھا، کلمہ اس نے بعد میں پڑھا، چابیاں بلال حبشی کو دی، میں بلال اپنے ہاتھوں سے ذرا بیت اللہ کا دروازہ کھول۔ بلال حبشی نے دروازہ کھولا بیت اللہ شریف کا، نبی علیہ السلام ساتھ علی علیہ السلام بھی ہیں، اور ساتھ اسامہ بن زید بھی ہیں، یہ 4 سب سے پہلے داخل ہوئے ہیں بیت اللہ شریف میں۔ اس کے بعد وہ بڑا پھر واقعہ لمبا ہے، صفائی ہوئی، 360 بتوں کو توڑا گیا، وقت میرے پاس نہیں اتنا۔ تو اس کے بعد جب ظہر کی نماز کا وقت ہویا تو ایک صحابی کرتا ہے حضور آج کسی اور کو نہ کہیں اذان پڑھیں،
میرے سرکار کے چہرے کے اوپر جلال آ گیا. میں جب مار کھانے کی باری ہو تو بلال کھائیں, تلواریں چمکتی ہوں تو بلال ہوں سامنے. آج مکہ فتح اذان کے یار پڑے, آج بھی اذان بلال ہی پڑھیں گے. مسجد نبوی کے پہلے مؤذن بھی بلال حبشی ہیں, اور حرم شریف کے پہلے مؤذن بھی بلال حبشی ہیں, اور بیت المقدس کے بھی پہلے مؤذن بھی بلال حبشی ہیں. سرکار نے حکم دیا میں بلال اذان پڑھو. وہ بھی ظالم موجود ہیں جو آپ کو امیہ بن خلف تکلیفیں دیتا تھا تو ہنسا کرتے تھے. امیہ بن خلف کو تو بلال حبشی نے جنگ بدر میں ہلاک کر دیا, وصف جہنم کر دیا. آج کے حضور یہ مجھے بڑا مارتا تھا, اجازت ہے اپنا جاؤ. وہ بھاگا جنگ بدر سے امیہ بن خلف, بلال حبشی نے پیچھے جا کے اس کو وصف جہنم کر دیا. تو جو ہنسا کرتے تھے وہ بھی دیکھ رہے ہیں. عرض کیا حضور بس نبی اسلام میں تو چبوترا ہے نا, وہاں اذان دیتا ہوں. یہ بھائی ایک مسئلہ بھی ہے شریعت کا کہ مسجد کے اندر اذان پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. اعلیٰ حضرت امام برکت نے واضح فتویٰ دیا ہے فتاوی رضیہ میں. یا تو محراب میں اذان پڑھ سکتے ہیں, یہ خارج از مسجد ہوتا ہے, یا جیسے ہمارا اسپیشل کمرہ ہے ادھر پڑھ سکتے ہیں, یا جس نے مسجد بنائی ہے اس نے کوئی نشانی لگائی ہوتی ہے تھوڑی سی جگہ کہ یہاں اذان پڑھیں. یہ ہر جگہ وہاں اعتکاف والا نہیں پھر جا سکتا, لیکن مسجد کے اندر اذان پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. یہ بات پکی ہے, خلاف سنت ہے جو. اور مسجد نبوی میں سرکار نے باہر چبوترا بنایا تھا جس کے اوپر بلال حبشی اذان پڑھتے تھے, مسجد میں نہیں پڑھتے تھے. عرض کیا حضور وہاں تو چبوترا تھا جس کے اوپر اذان, اور مسجد کی جو چھت ہے نا یہ بھی خارج از مسجد ہے, یہ بات ذہن میں رکھنا. وہاں بھی اعتکاف والا نہیں جا سکتا, سیڑھیاں بھی خارج از مسجد ہیں, صرف عین مسجد میں رہ سکتے ہیں. عین مسجد میں اذان پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. عرض کیا حضور اذان کہاں پڑھوں, وہاں تو چبوترا تھا, یہاں اذان کہاں پڑھوں. میں بلال آج کعبے کی چھت پہ چڑھ جا. کعبے کی چھت کے اوپر چڑھنے کی اس کو اجازت نہیں ہے. میں آج کعبے کی چھت کے اوپر چڑھ کے اذان پڑھ, تاکہ دنیا کو پتا چل جائے جو سرکار کا بن جاتا ہے کعبہ اس کے پاؤں کے نیچے آ جاتا ہے. اور بلال حبشی کا قدم کعبے سے بھی اوپر ہے, یہاں اذان پڑھ. جہاں وہاں بلال حبشی نے اذان پڑھی تو کیسا منظر ہوگا کہ جو مارے کھاتے رہے, جن کو یہاں تک ایک دفعہ آتا ہے امیہ ظالم نے دیکھتے ہوئے کولوں کو بلٹا دیا بلال حبشی کو سیدھا, اور آپ کے جسم سے چربی نکل کے وہ کولے بجھے, اس کی آگ انتقام نہ بجھی. آج وہ بلال حبشی کو مقام ملا, آج کعبے کی چھت کے اوپر کھڑے ہیں, وہاں اذان پڑھی ہے ظہر کی. کعبے سے دی ہے بلال نے, کعبے سے دی ہے پہلی, آپ نے اذان بلال, کعبے سے دی ہے آپ نے پہلی اذان بلال, کرتے ہیں رشک آپ پہ سارے جہاں بلال, کرتے ہیں رشک آپ پہ سارے جہاں بلال. کردار سے جو آپ نے, کردار سے جو آپ نے لکھی کتاب, ہر لفظ کا وفاؤں کا ایک کہکشاں بلال. کردار سے جو آپ نے لکھی کتاب بلال, ہر لفظ ہے وفاؤں کی ایک کہکشاں بلال. خوشبو تیری اذان کی ہر ایک اذان ہے, خوشبو تیری اذان کی ہر ایک اذان ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میں آگے جا کے یہ بھی واقعہ بیان کروں گا, عبداللہ ابن عمر راوی اس حدیث کے. بلال حبشی نے وہاں اذان پڑھنے کا شرف حاصل کیا, اور جب بیت المقدس فتح ہوا, آپ کو پتا کہ فتح کرنے والوں کے لشکر میں بلال حبشی بھی بطور سپاہی موجود تھے. جب فتح ہو گیا تو سیدنا فاروق اعظم کو بلایا گیا. جب آپ کو بلایا گیا, بڑا لمبا واقعہ میں نے اکثر بیان کیا ہے, ادھر گئے تو نماز کا وقت ہوا, میں بلال آج اذان پڑھ دے. سرکار کے پردہ فرمانے کے بعد بلال حبشی نے اذان کہنا چھوڑ دی تھی, حلب چلے گئے تھے.
ملک شام میں دو ہستیوں کی بات بلال حبشی نہیں ٹالتے تھے، ایک حسنین کریمین کی اور دوسرا فاروق اعظم کی۔ ابھی سرکار محبوب کبریا کو پردہ فرمائے 1 سال ہو گیا نا، تو بلال حبشی فرماتے ہیں مجھے خواب میں ملے سرکار نے زیارت کرے، فرمایا بلال کیا ہو گیا ہے، ہمیں بھول گیا ہے، ہمارے دیدار کو کیوں نہیں آتا؟ مطلب ہیں بلال حبشی اسی وقت صبح اٹھے، گھر والے پوچھتے رہے کہ اٹھنے پہ سوار ہو تو مدینہ المنورہ آ گئے۔ جب آئے مدینے میں پتہ چل گیا بلال آئے ہیں، لوگوں نے فرمایا کہ اذان پڑھو، انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا حسنین کریمین کو لے کر آؤ۔ حسنین کریمین ابھی 8-9 سال کے شہزادے ہیں، آئے، انہوں نے عرض کیا چچا دان وہ بلال آج وہ اذان تو سناؤ۔ حسنین کریمین علیہ السلام کے کہنے پہ آپ نے اذان شروع کی، اور جب پہنچے نا یہاں پہ اشہد ان محمد رسول اللہ، غش کھا کے زمین پہ گر کے بے ہوش ہو گئے۔ انہوں نے اذان پڑھتا تھا، سامنے سرکار تشریف فرما ہوتے تھے، جب ہوش ہے تو واپس ملک شام چلے گئے، آگے اذان نہیں مکمل کر سکے۔ بیت المقدس میں بھی یہ واقعہ ہوا، جب فاروق اعظم نے فرمایا کہ بلال آج اذان پڑھو، جب اسی کلمے پہ اوپر آئے تو غش کھایا زمین پہ گر گئے، اذان مکمل نہیں کر سکے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا مقام ہے، کیا شان ہے وہ بلال حبشی کا۔ اور جب آقا علیہ السلام کی طبیعت ناساز ہوئی نا، تو سرکار نے جب بلال حبشی اذان دیتے تو اس کے بعد سرکار کو لینے آتے ہیں حضور نماز پڑھائیں۔ جب بلال حبشی آئے نا، سرکار نے کہا بلال صدیق اکبر سے کہو آج جماعت کرائے۔ امامت کا فیصلہ تو ہو چکا تھا، خلافت کا فیصلہ تو ہو چکا تھا سرکار کی ظاہری حیات میں۔ سرکار کی ظاہری حیات میں 17 نمازوں کی امامت صدیق اکبر نے کرائی ہے۔ بلال حبشی روایت فرماتے ہیں کہ سرکار نے کہا کہ جو صدیق اکبر کو میرا حکم دو نماز پڑھائے لوگوں کو۔ سیدہ عائشہ صدیقہ عرض کرتی یا رسول اللہ میرے ابا جان بڑے رقیق القلب ہیں، ان سے آپ کے مسئلے کو اور کھڑا نہیں ہو سکے گا، فاروق اعظم کو حکم دے دے۔ میں نہیں عائشہ، مرو ابو بکر کے لیے حکم ہے کہ نماز پڑھائے۔ جب بلال حبشی کو حکم ملا نا سرکار کا جاؤ صدیق اکبر سے کہو نماز پڑھائیں، تو بلال حبشی رو پڑے، عرض کیا حضور کاش میری ماں نے مجھے جنم نہ دیا ہوتا، کاش میری ماں نے مجھے جنم نہ دیا ہوتا، اگر جنم دیا ہوتا تو آپ کے خالص دیکھنے سے پہلے میں دنیا سے مر چکا ہوتا۔ بخار بڑا تیز ہے، طبیعت ناساز ہے۔ تو وہ بلال حبشی کہ جہاں جدھر بھی سرکار نے جانا ہوتا جھنڈا آپ کے ہاتھ میں ہوتا، اعلامیہ نشر کرتے۔ تو جب سرکار گئے ہیں نا معراج پہ تو جنت کی حوریں بھی آئیں، یا رسول اللہ ہم پہ بھی کرم کمائی جائیں، ہماری بھی بگڑی بنائی جائیں۔ کسی کو فرمایا جاؤ میں نے تمہیں صدیق اکبر دیا، کسی کو فرمایا تمہیں فاروق اعظم دیے، کسی کو فرمایا تمہیں عثمان غنی دیے، کس سے فرمایا کہ تمہیں حیدر کرار دیے۔ جنت کے حوروں کی ملکہ بھی آ گئی۔ عرض کیا حضور مجھے جاؤ میں نے تجھے اپنا بلال دیا، جاؤ میں نے تمہیں اپنا بلال دیا۔ عرض کرتی حضور کسی کو صدیق اکبر، کسی کو فاروق اعظم، کسی کو عثمان غنی، کسی کو حیدر کرار، مجھے بلال، میں اپنا حسن پہ اتنا گمان نہ کر، ہو سکتا ہے میرا بلال تجھے پسند کرے بھی کہ نہ کرے۔ اور یہ بھی سرکار نے بتا دیا، سرکار تشریف فرما ہے۔ بلال حبشی عرض کرتے ہیں حضور سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ سب سے پہلے سرکار میں بلال آپ جائیں گے۔ آج مار کھانے کی قیمت ادا ہو گئی ہے نا، آج غلامی کی آج غلامی کا مل پہ گیا۔ عرض کیا حضور کیا سارے نبیوں سے پہلے؟ فرمایا ہاں سارے نبیوں سے پہلے، درائے رحمت جوش پر ہے۔ عرض کیا حضور سارے رسولوں سے پہلے؟ فرمایا ہاں سارے رسولوں سے پہلے۔ عرض کیا حضور آپ سے پہلے؟ فرمایا ہاں مجھ سے بھی پہلے۔ عرض کیا حضور آپ آقا ہیں میں غلام ہوں، آپ سردار ہیں
میں بلال حبشی، اے بلال سارے نبیوں کے اوپر جنت حرام ہے جب تک میں جنت میں داخل نہ ہو جاؤں. سب نبی پیچھے ہوں گے، آگے میری سواری ہوگی، میری سواری کی لگام تیرے ہاتھ میں ہوگی، تو آگے آگے چلے گا، میں سواری پہ سوار ہوں گا. جب میری سواری جنت میں جائے گی سب سے پہلے قدم آپ کے لگیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. کیا مقام ہے، کیا شان ہے کہ ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے، ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے، حشر میں ان کی شفاعت کے حوالے ہوں گے، بخشوا لیں گے انہیں رب سے وہ محبوب خدا، توب کر کلمے غلامی کے جو ڈالے ہوں گے ہم گناہگار کو. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلال حبشی فرماتے ہیں مجھے مبارکباد دی رضی اللہ تعالیٰ عنہما. یہ سیدنا فاروق اعظم کے صاحبزادے ہیں، باپ بھی صحابی بیٹا بھی صحابی. بلال حبشی فرماتے ہیں مجھے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے مبارکباد دی. میں نے عرض کیا عبداللہ یہ کس چیز کی مبارک ہے؟ میں نے اپنے کانوں سے سرکار کو فرماتے ہوئے سنا کہ بلال حبشی قیامت والے دن ان کے لیے وہ اونٹنی لائی جائے گی جس کے پاؤں سونے کے ہوں گے، جس کے پاؤں سونے کی ہوں گے، جس کی لگام یاقوت کی ہوگی، اور بلال حبشی اس کے اوپر سوار ہو گیا، ہاتھ میں جھنڈا ہوگا اور سارے معزز اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے. فرمایا کہ وہ مؤذن بھی جنہوں نے صرف 40 دن اللہ کی رضا کے لیے فجر کی اذان پڑھی ہوگی وہ بھی بلال حبشی کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اور بلال ان کو لے کے بھی جنت میں داخل ہوں گے. پہلے آقا کریم کو سارے کے سوال لے کے جائیں گے، اس کے بعد آگے پھر ان تمام مؤذن جو ہیں ان کو لے کے جائیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے تو میں اکثر کہتا ہوں کہ خوشبو تیری اذان کی ہر ایک اذان ہے، پایا تو نے کتنا رتبہ ہے بلال، کعبے میں دی ہے آپ نے پہلی اذان بلال، کرتے ہیں رشک آپ پہ سارے جہاں بلال، خوشبو تیری اذان کی ہر ایک اذان ہے، کیونکہ پایا ہے تو نے رتبہ با کمال بلال. جب بلال حبشی کے وصال کا وقت قریب آیا تو دیکھا پہلے ہی دبلے پتلے تھے اور زیادہ کمزور ہو گئے. بیوی نے دیکھا تو بیوی رو پڑی اور کہتی ہے وَخَرَابَاؤ، ہائے میری خرابی، ہائے میرے بربادی. دیکھو عاشق یہ بات بھی برداشت نہیں کرتے. بلال حبشی نے بستر مرگ سے تڑپ کر کہا لا تقولی وَخَرَابَاؤ بل قولی وَتَرَابَاؤ، یہ نہ کہو کہ میری بربادی بلکہ کہو میری شادمانی، میری خوش قسمتی. القاغرن محمد و صحابہ، تمہیں نہیں پتا کل میں نے اللہ کے محبوب اور اس کے صحابہ سے ملاقات کرنی ہے. یہ ہے غلام کی شان. کمال کے جملے فرمائے آخری وقت، آخری جملے بلال حبشی کے. میں کہا لا تقولی وَخَرَابَاؤ بل قولی وَتَرَابَاؤ القاغرن محمد و صحابہ. میں آپ نے یہ نہ کہنا ہائے میری بربادی پر، لیکن کہو ہائے وارے میری شادمانی، وارے میری خوش قسمتی، کیونکہ القاغرن محمد و صحابہ کا کہتے ہیں ڈو مارو کو آنے والے کل کو ربی میں کل میں اللہ کے محبوب اور آپ کے غلاموں سے، آپ کے صحابہ سے ملاقات کروں گا. اس لیے تو سرکار کے غلام خوش ہوتے ہیں، جلدی جلدی جاتے ہیں، اس لیے انہیں پتہ ہے سرکار نے وہاں آنا ہے. نظام ان کے تصور سے مقدر چمکا، نظام ان کے تصور سے مقدر چمکا، قبر میں اب تو اجالے ہی اجالے
شفاعت کے حوالے ہوں گے ہم گناہگاروں کو، خود کو ناموس رسالت پہ جو قربان کر ہیں۔ بلال حبشی نے کئی دفعہ اپنے آپ کو موت کے منہ میں دے دیا سرکار کے ناموس کی خاطر، بعض بڑی جگہ ایسے مرتے مرتے جیسے بچے ہیں۔ دیکھا نا، بندے کو کولوں کے اوپر لٹا دیا جائے اور اوپر پتھر رکھ دیے جائے، ہل بھی نہ سکے، اور اس کے جسم سے نکلنے والی چربی سے کولے بجھ جائے، اس سے بڑا ناموس رسالت کا محافظ کون ہے؟ خود کو ناموس رسالت پہ جو قربان کر ہیں، خلد کے والی و وارث وہ جیالے ہوں گے ہم گناہگاروں کو، ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے، حشر میں ان کی شفاعت کے حوالے ہوں گے نور آنکھوں میں تو۔ یہ بھی سرکار کے میدان معاشر پہچان ہوگی سرکار کے غلاموں کی۔ مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے نور آنکھوں میں تو، چہروں پہ اجالے ہوں گے ہم گناہگاروں کو۔ بلال حبشی دفن کہیں دمشق میں، اور ایک کمرے میں آپ کی قبر مبارک ہے، اور ساتھ سیدنا عبداللہ بن جعفر طیار علیہ السلام کی قبر مبارک ہے، اور مزار کے بالکل باہر سیدہ سکینہ، جن کو سکینہ بھی کہتے ہیں، سکینہ بنت حسین سلام اللہ علیہ، ان کی قبر مبارک بھی ساتھ ہے۔ کتنا مقام ملا اہل بیت کے ساتھ سیدنا عبداللہ بن جعفر، یہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے شوہر ہیں، اور محمد کے ابو جان ہیں، وہ ساتھ ہیں، اور ساتھ سیدہ سکینہ بنت حسین سلام علیہ۔ دفن بھی کتنا عظیم اہل بیت کے ساتھ دفن کا شرف حاصل ہوا، کیونکہ آپ جب گھر کا سرکار کے گھر کا کام ختم کرتے حضور اب اجازت ہے، کوئی اور حکم تو نہیں فرماتے اجازت ہے، تو خاتون جنت کے گھر چلے جاتے، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ جا کے گھر کے برتن دھوتے، جھاڑو دیتے بلال حبشی، ایسے نہیں مقام ملیا۔ جب وصال ہوا تو ان کے ساتھ قبر بھی ان کے ساتھ ملی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جسے کرسی ہے، اللہ فرماتا ہے میرا بندہ جو مجھ سے گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ایسے ہی کرتا ہوں، جس چیز کا میرے ساتھ گمان کرتا ہے نا میں ایسے ہی اس کے ساتھ برتاؤ کرتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جو آیا مقصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ آخری پارہ 30واں پارہ سورہ البینہ کی آخری آیت نمبر 8 کا آخری حصہ ہے۔ بڑے کمال جملے ہمارے رضی اللہ عنہم وردوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ۔ یہ دیکھو جو سرکار کا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی محبت کے بارے میں بڑے غیور ہے، جو سرکار کا ہو جاتا ہے ہمارا اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اب دیکھو نا، ہر بندے کی خواہش ہے کہ میری دنیا کی راہ زندگی میں کامیاب ہو جاؤں، کامران ہو جاؤں، مجھے اللہ کا کرم مل جائے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کے اوپر راضی ہونے کا اعلان کر دے، اس کا کیا مقام ہوگا؟ میں کہ رضی اللہ عنہم، یہ پریزنٹ پرفیکٹ ہے، فعل حال مکمل ہے۔ میں کہ اللہ ہیز ویل پلیز ود دیم، اللہ ان سب سے راضی ہو چکا ہے، اللہ ان سب سے راضی ہو چکا ہے۔ وَرَضُوا عَنْهُ اینڈ دے ہیو ویل پلیز ود ہم، اور سرکار کے سارے غلام بھی اللہ سے راضی ہو چکے ہیں۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ، This is for him who fears Allah, who fears his sustainer۔ یہ اس لیے ہے کہ یہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ میں اعلانیہ کہتا ہوں، اعلان کہتا ہوں، اللہ سے وہی ڈرتا ہے جس کے دل میں عشق رسول ہے۔ جو بندہ اللہ سے اگر ڈرتا ہے تو وہ سود نہیں کھاتا، جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے وہ رشوت نہیں کھاتا، جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے وہ بھائی کا گلا نہیں کاٹتا، جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے وہ بھائی کا حق نہیں مارتا، جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے وہ علماء کی تذلیل نہیں کرتا، جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے وہ امام کی بے ادبی نہیں کرتا، جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے وہ منہ سے سر کے اوپر ڈاکہ نہیں ڈالتا۔
وہی بندہ اللہ سے ڈرتا ہے جس کے دل میں عشق رسول ہے، اور جس کے دل میں عشق رسول ہو پھر وہ اپنی نوجوان عورتوں کو ننگے سر بازاروں میں نہیں گھماتا۔ جس کے دل میں عشق رسول ہو وہ کبھی بھی یہودی عیسائیوں کے کہنے پر لاکھوں یورو لے کر ناموس رسالت کے قانون میں ترمیم کرنے کا وعدہ نہیں کرتا۔ اسے پتہ ہے کہ قبر میں جب جانا ہے نہ کسی امیر نے آنا ہے، نہ کسی وزیر نے آنا ہے، نہ کسی مشیر نے آنا ہے، قبر میں سیدنا آمنہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لال نے آنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ آیا مقدسہ 8 آیات ہے سورہ کی، آخری میں نے پڑھی، آخری بھی پوری نہیں، آخری حصہ ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ۔ تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کا جو وصال ہے یہ 2 مارچ 640 عیسوی کو ہوا ہے، 20 محرم اور 20 ہجری کو ہوا ہے وصال۔ کیونکہ 20 محرم کو میں نہیں بیان کر سکتا، اس لیے آج میں ان کی شان کو بیان کی ہے۔ 20 محرم 20 ہجری 2 مارچ 640 عیسوی کو سیدنا بلال حبشی۔ دیکھو یہ مقام ملا ہے غلامی رسول سے، فاروق اعظم جیسی ہستی 25 لاکھ مربع میل کے حاکم، وہ بھی حضرت بلال نہیں فرماتے تھے، وہ کہتے سیدنا بلال، ہمارے آقا بلال، ہمارے آقا بلال فرما کہہ کے بلایا کرتے تھے۔ تو جب معراج کے بعد سرکار نے پوچھا نا کہ کون سے ایسے کام کرتا ہے بلال، کون سا کام زیادہ کرتا ہے؟ کہ حضور کیا ہوا؟ میں نے جب معراج پہ گیا نا اللہ کا دیدار کرنے کے لیے، اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے، تو چلتا تو زمین پر ہے، میں نے تیرے قدموں کی چاپ، تیرے قدموں کی آواز جنت میں سنی ہے۔ عرض کیا حضور میں ہمیشہ با وضو رہتا ہوں، جب وضو ٹوٹتا دوبارہ وضو کرتا ہوں، 2 نفل پڑھتا ہوں وضو کے۔ تو میں نے پچھلے سے پچھلے جمعے آپ کو وضو کے 4 فرض بتائے تھے، یاد ہے نا؟ پہلا فرض پیشانی کو جہاں بال اگتے ہیں طول میں وہاں سے لے کر یہ ٹھوڑی کے نیچے تک دھونا، اور عرض میں ایک کان کی لو تک، دوسرے کان کی لو تک، سارے چہرے کا دھونا، یہ پہلا فرض ہے وضو کا۔ دوسرا فرض ان کونیوں سمیت دونوں ہاتھوں کو دھونا، اگر کونے خشک رہ گئے تو وضو نہیں ہے، فرض ہے یہ۔ تیسرا فرض ہے سر کے چوتھے حصے کا مسح کرنا، اور ٹوپی یا ماما تار کرنا ہے، اوپر کیا تو پھر مسح نہیں ہوگا۔ چوتھا فرض ٹخنوں تک دونوں پاؤں کا دھونا، یہ ٹخنا خشک رہ گیا تب بھی وضو نہیں۔ اب 14 سنتے بھی ہیں، جو اس طریقے سے وضو کرے گا نا اس کو مقام ملے گا، بیٹھے ہی رہے گا خاموش، پھر بھی اللہ کے نورانی میں بے اختلاف فرشتے اس کے نامہ معلوم میں مسلسل نیکیاں لکھیں گے۔ پہلی سنت وضو کی کیا ہے؟ نیت کرنا۔ نیت کرنا، ویسے تو نیت دل کے ارادے کا نام، لیکن زبان سے کہنا افضل ہے۔ نیت کرنا یہ پہلی سنت ہے۔ دوسری سنت ہے بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام، یہ پڑھنا، اگر یہ نہیں آتی تو بسم اللہ شریف پڑھ لو۔ اور تیسری سنت وضو کی جو ہے یہ دونوں ہاتھوں کو یہ گھٹنوں تک دھونا۔ چوتھی سنت ہے ہاتھ کی انگلیوں میں خلال کا۔ 5ویں سنت ہے مسواک شریف کرنا۔ وضو کی 6ٹھی سنت ہے کلی کرنا۔ 7ویں سنت ہے ناک میں پانی ڈالنا، اور 8ویں سنت ہے ہر اعضاء کو 3 بار دھونا، یعنی 3 دفعہ کلی کرنا، 3 دفعہ ناک بند۔ اور 9ویں سنت ہے ترتیب سے دھونا، پہلے ہاتھوں کو دھونا ہے، یہ نے پہلے پاؤں دھونے شروع کر دیے۔ اور 10ویں سنت ہے پائے در پائے دھونا، ایک عضو کے خشک ہونے سے دوسرے کو دھونا، ڈیلے نہیں اس میں کرنی۔ اور 11ویں سنت ہے یہ داڑھی شریف میں خلال کرنا۔ اور 12ویں سنت ہے سارے سر کا مسح کرنا، چوتھے سر کا مسح کرنا فرض ہے، اور سارے سر کا مسح کرنا یہ 12ویں سنت ہے وضو کی۔ اور 13ویں سنت وضو کی یہ کانوں کا مسح کرنا ہے۔ اور وضو کی 14ویں آخری سنت ہے یہ پاؤں کی انگلی میں خلال کرنا، دائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی شروع ہو کے بائیں کی چھوٹی پہ ختم کرنا ہے، ایسے انگلی کے ساتھ بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے۔ یہ 14 سنتے ہیں، 4 فرض 14 سنتے ہیں۔ جو اس طرح وضو کرتا ہے نا، جب تک با وضو رہتا ہے اللہ کے نورانی اور بے اختلاف فرشتے مسلسل اس کے نامہ مال میں نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ آج اللہ کے گھر میں بیٹھ کر عہد کرے کہ یا الہی ہم بھی جیسے تیرے محبوب کے صحابہ نے تیرے محبوب سے پیار کیا، ہم بھی ایسے پیار کریں گے اور ایسے آپ کی شریعت کے مطابق اس فانی زندگی کو گزاریں گے۔ کیونکہ قبر میں بھی سرکار نے آنا، سن لو بخاری شریف کا حدیث ہے، مجھے یاد آ گئی،
सिनान बिन मालिक रावी हैं। अर्ज किया हजूर जब बंदा जाता है कब्रिस्तान तो क्या कब्र वाला पहचानता है उसको? हम अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, सुनता है। सरकार में वो कब्र वाला तुम्हारे कदमों की आवाज़ भी, तुम्हारे जूतों की आवाज़ भी सुनता है और वो पहचानता है कौन आया, मेरा बाप आया, मेरा भाई आया, मेरा बेटा आया, और वो तुम्हारे सलाम का जवाब भी देता है। आपने कभी गौर नहीं किया? मेरे आका इतने करीम है, आपने एक मोमन का दूसरे मोमन के साथ जो रिश्ता कायम किया ना, वो मोहब्बत का नहीं है। वो क्योंकि मोहब्बत तो फानी चीज़ है ना, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी ख़त्म हो जाती है, और जो साहब कभी ये दुश्मन में तब्दील हो जाती है। मैंने देखा बड़े गहरे दोस्त वही फायर मार के दोस्त को मारते। सरकार ने मुअद्दत का रिश्ता कायम किया। मुअद्दत को फना नहीं है, इसको बका है, और ये मुअद्दत ख़त्म नहीं होती। जैसे फरमाया कि जब एक दूसरे को मिलो ना दुनिया में, कहा करो अस्सलाम वालेकुम। ये जमा हाजिर का सीखा कौन? 14वां सीखा जमा हाजिर का, जैसे इंग्लिश में यू उर्दू में आप है। मैं कि वो मुसलमान बहन भाई जब कब्रिस्तान में जाके लेट जाए तो रिश्ता खत्म नहीं हुआ। मोहब्बत का नहीं, मुअद्दत का रिश्ता है। कब्रिस्तान में जाके कहो अस्सलाम अलैकुम या अलैहिम कहने की जात नहीं है, वहां भी जमा हाजिर का सीखा अस्सलाम अलैकुम या भी हरफ निदा है। तो इसलिए फरमाया कि अस्सलाम अलैकुम या अहल कुबूर, वहां भी उनको आपने हाजिर नाज़र जान के अस्सलाम अलैकुम कहनी है, और कुम कह के कहना है। कुम कह के उसको जो जिंदा हो, हिम आता है मुर्दा के लिए, अस्सलाम अलैकुम या, और या भी हरफ निदा है के लिए आता है। तो सरकार मत है मैं कब्र में भी आऊंगा, जब तुम मनो मट्टी के नीचे डाल के चले जाएंगे ना, घर वाले बड़ा प्यार करने वाला, माँ बाप बहन भाई बीवी बच्चा, सरकार मत है मैं उधर भी आऊंगा, और मेरे नारा के ऊपर तेरी जान छूटेगी। मुख्तसर में बयान कर दो। पहला सवाल होगा मन रब्बू का, तुम्हारा रब कौन है? कहेगा अल्लाह रब्बी है, रब्बी अल्लाह दो रहते हैं। दूसरा कहेगा माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? वो बेजान है ना, माँ का लफ्ज़ आया, मन जानवर के लिए आता है। तो अरे कहेगा अल इस्लाम दीनी या दीनी अल इस्लाम, ये दोनों रहते हैं, जान नहीं छूटेगी। तीसरा सवाल उठाओ तिरमिज़ी, उठाओ बहारी, अल्लाह ताला के फरिश्ते सवाल करेंगे मा कुन तकूल फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इस हस्ती के बारे में दुनिया में क्या कहा करता था, क्या अक़ीदा रखता था? अगर तो होगा ना गुस्ताख, इल्मे गैब का मुनकर, अता का मुनकर, हयात का मुनकर, वो कहेगा हा ला अदरी, हाय मैं नहीं जानता ये कौन। इतनी बात कहेगा तो अल्लाह ताला नाराज होंगे, फरमाएंगे अन काज़ाबा, अपना बंदा ही अपनी बंदगी से निकाल दे, अन काज़ाबा ये झूठ बोलता है। फ़अफ़रिशू मिनन नार, जरा जहन्नम का बिस्तर लगाओ उसकी कब्र में, वअल्बिसू मिनन नार, जहन्नम का लिबास भी बना दो। और सरकार ने ऐसे बताया कि ऐसे दाई पसली बाई में ऐसे कब्र हट के आएगी। तो अगर सरकार का नारा लगाने वाला है, जो पूछा जाएगा इस हस्ती के बारे में क्या कहता था, तो अगर उसने कह दिया हा रसूलुल्लाह, ये अल्लाह के रसूल है, तो आका करीम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला इतने खुश हो जाएंगे, फरिश्तों के सामने फरमाएंगे अन सादा का अब्दी, 13वां सीगा याद वाहद मुतकल्लम का है, अन सादा का अब्दी, माई डिवोटी इज स्पीकिंग ट्रुथ, फरिश्तों मेरा बंदा सच बोल रहा है। वहां उसको बंदगी से निकाल दिया जिसने सरकार का नारा नहीं लगाया। अन सादा का अब्दी, मेरा बंदा सच बोल रहा है। मैं अब 3 काम करो, फ़अफ़रिशू मिनल जन्ना, जन्नती बिस्तर लगा दो कब्र में, वअल्बिसू मिनल जन्ना, जन्नती लिबास भी ला के पहना दो, वअफ़तहू बाबा मिनल जन्ना, एक जन्नत की खिड़की भी इसकी कब्र में खोल दो, इसकी कब्र में जन्नत की खिड़की भी खोल दो। और सरकार होते हैं कब्र दिन तक शादा भी हो जाएगी, हद तक शादा हो जाएगी। 70 गज मशरक, 70 मगरब, 70 शमाल, 70 जनूब, 70 गज के फुट बनाए तो 210 फुट बनते हैं, 210 मुरब्बा फुट, 210 इसको 4 से ज़रब दे लो, ये तकरीबन 41,200 के लगभग फुट बनते हैं। कि 272 पे तकसीम करें तो ये तकरीबन 162 मरले बन जाते हैं। 162 मरले, 8 कनाल और 2 मरले बन जाते हैं।
8 कनाल का एक होता है, अगर 8 पे तकसीम करो तो 1 एकड़ 2 मरले, 1 किला तो 2 मरले कब्र होगी। ये सरकार के गुलाम की शान है, तो सरकार का शान तो बराल हो रहा है, सरकार का मकाम तो बराल हो रहा है। इसलिए जब जाएंगे ना वहां तो ये फिर सरकार के गुलाम करेंगे कि जितना दिया सरकार ने मुझको इतनी मेरी औकात नहीं। इतने तो 1.5 मरले का घर नहीं सी मिलता, भरा कहता है मैं हिस्सा लेना, भैन कहती मैं हिस्सा लेना। इतने 1.5 मरले घर में 4 रिश्तेदार, इतने 8 कनाल में 2 मरले कब्र खुली होगी। गुलाम कहेगा कितना दिया सरकार ने मुझको इतनी मेरी औकात नहीं। ये तो कर्म है उनका, ये तो कर्म है उनका, मुझ में तो ऐसी वमा अलैना इल्लल बलाग।